ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ہر مشکل میں مدد کیجیے ہماری، سید عالم خبر لیجیے ہماری، ہر گھڑی رحم آپ کا درکار ہے، یا رسول اللہ اگر کرم کر دیں تو بیڑا پار ہے۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی۔ میرے معزز محترم صاحب خانہ، شرکائے محفل، عزیزان ذی وقار، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا فضل و کرم، مالک کا احسان کہ پروردگار عالم نے اپنا اور اپنے پیارے محبوب حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے اور ہمارے پیارے نبی کے داماد رسول، زوج بطول، حسنین کریمین کے والد ماجد، حضرت ابو طالب کے فرزند ارجمن، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کے لیے اللہ نے ہمیں اس محفل میں جمع کیا ہے۔ اس پر میں اپنی اور آپ سب کی جانب سے اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کو ہوں کہ پروردگار ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت نے بھی شعر پڑھا ہے کہ ہم علی والے وہ ہیں جو علی کو نہ خدا کہیں اور نہ خلفائے ثلاثہ پر فضیلت دیں۔ علی والے وہ ہیں جو نہ رافضی ہوتے ہیں جو نہ ناصبی ہوتے ہیں۔ رافضی وہ ہوتا ہے جو حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت دیتا ہے خلفائے ثلاثہ پر۔ خلیفہ اول یار غار و یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، ان تین خلافہ پر فضیلت دینے والا جو ہوتا ہے اور حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حد سے زیادہ تعریف میں غلو کرنے والا، یہاں تک کہ کہنے والوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا علی کو خدا کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ اثنا شری جو رافضی ہیں اہل تشیع، انہوں نے اور معاذ اللہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ناصبی کہلائے، اور ان دونوں کی پیشن گوئی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کر دی۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ اے علی، دو گروہ تمہارے سبب جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایک گروہ وہ جو تمہاری محبت میں غلو کرے گا اور برباد ہو جائے گا، اور ایک گروہ جو تمہاری گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا، دشمنی کرے گا اور اس سبب سے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور ہمارے پیارے نبی کی غیبی خبر الحمدللہ لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ رافضی اور ناصبی دونوں برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ بچ کون گیا؟ بچ وہ گیا جو اہل سنت و جماعت سے وابستہ تھا، جو سنی تھا، صحیح العقیدہ سنی مسلمان، جو حضرت سیدنا مولا علی کو ہمارے پیارے نبی کا داماد اور حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر نامدار، حسنین کریمین کا والد ماجد، حضرت ابو طالب کا فرزند ارجمن، چوتھا خلیفہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا مانتا ہے، وہ نجات پا گیا الحمدللہ۔ جو سیدھی راہ پر رہا وہ سنی رہا، صحیح العقیدہ سنی، ورنہ دو گروہ تو برباد ہو گئے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی دشمنی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگا دی، معاذ اللہ، بدکاری کی تہمت۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ نے اتنی محبت کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔
وہ دونوں برباد ہو گئے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں عیسائی غلو کر گئے اور برباد ہو گئے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں یہودی برباد ہو گئے. تو نجات کون پا گیا؟ نجات پائے مسلمان کہ جنہوں نے لم یلد ولم یولد پر ایمان رکھا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے اپنی توحید کا اعلان کروایا. اللہ نے فرمایا اے حبیب کہہ دو اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. اسی پر تو ہمارا ایمان ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا بندہ کہتے ہیں, بیٹا نہیں. بندے ہیں, نبی ہے, رسول ہے, لیکن خدا نہیں, نہ خدا کے بیٹے ہیں, اور نہ ہم نے ان سے دشمنی کی. قربان جائیں تو ہماری خوش نصیبی پر قربان جائیں, اپنی خوش نصیبی پر کہ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے. حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام ان کے والد نے علی رکھا, اور ان کی جو والدہ ماجدہ ہے انہوں نے ان کا نام حیدر رکھا. حیدر کا معنی ہوتا شیر, اور ان کا مشہور و معروف لقب ہے حیدر کرار. کرار کا مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا, اور ان کا جو لقب ہے وہ ہے مولا علی اور مشکل کشا. یہ ان کے مشہور القابات. حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے. اب اس پر بڑا جھگڑا ہوا, اور وہ جھگڑا ہوا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, کہ اسلام پہلے لایا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق لائے, مولا علی لائے, حضرت خدیجہ پہلے اسلام لائیں, یا حضرت زید بن حارثہ اسلام لائے؟ اس پر بڑا جھگڑا ہوا اور نیام سے تلواریں نکل گئی. اس قدر جھگڑا بڑھ گیا. اب جو علماء کرام ہوتے ہیں, مفتیان کرام ہوتے ہیں نا, وہ مسئلے کا حل نکالتے ہیں. ان کی موجودگی جو ہے نا علماء کی, اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے. مسئلے حل ہو جاتے ہیں, سلجھ جاتے ہیں, الجھتے نہیں ہیں. جاہل جو ہوتا ہے وہ مسائل کو الجھا دیتا ہے, اور عالم جو ہوتا ہے وہ مسائل کو سلجھا دیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مطابقت کی. کیا مطابقت کی؟ انہوں نے فرمایا آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے. بچوں میں اسلام لانے والی شخصیت, سب سے پہلی شخصیت وہ حضرت سیدنا مولا علی کی ہے. خواتین میں اسلام لانے والی پہلی خاتون حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا تطبیق کی نا, مطابقت کی, کس قدر خوبصورت انداز میں. تو جو جھگڑا ہونے والا تھا, نیام سے تلواریں نکل چکی تھی اور وہ تلواریں سرخ ہو جاتی, لیکن قربان جائے حضرت امام اعظم کی فقاہت ذہانت پر کہ انہوں نے یہ مسئلہ حل کر دیا اور مسئلے کو سلجھا دیا. قربان جائے یہ ہوتے ہیں علماء, امام الائمہ. 4 امام ہیں جن کی پوری دنیا میں تقلید کی جاتی ہے. ان 4 اماموں میں سے جو سب سے بڑے امام ہیں وہ امام اعظم ہیں, جن کے ہم مقلد ہیں. قربان جائے تو اپنے سنی ہونے پر, اپنے حنفی ہونے پر, اور اپنے بریلوی ہونے پر ہمیں خوش نصیبی پر ہمیں ناز ہونا چاہیے. ہمیں ناز ہو اس بات پر. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. جو علم کا شہر ہے نا, انہوں نے حضرت مولا علی کو علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا. لیکن ہم بدقسمتی ہماری, ہم مسلمانوں کی, موجودہ دور کے مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم علم سے دور ہیں, بہت دور نکل گئے ہم علم سے. جہالت کی گھاٹیوں میں نا ہم کھو گئے, جہالت کی گھاٹیوں میں. موجودہ دور کا مسلمان اگر اس علم سے دور ہے کہ اس کو اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات کا نہیں پتہ ہے. اور ذکر ہم کس کا کرنے بیٹھے ہیں؟ باب مدینۃ العلم حضرت مولا علی کا. تو خدا را مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اور آپ کے فیضان سے اللہ ہمیں اس قابل بنائے, اللہ ہمیں ایسی سوچ اور جذبہ دے کہ ہم علم کے قریب آئیں, علماء کے قریب آئیں.
آج کل موجودہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے. علماء کرام کے کردار کو مشکوک بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام اہل سنت عوام علماء سے دور ہو جائے. علماء احترام ادب دلوں سے نکال دینے کی سازش کی جا رہی ہے ہمارے سوشل میڈیا پر. اللہ معاف کرے. تو خدا را مساجد کے جو ائمہ ہیں، خطبہ ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے وابستگی بہت ضروری ہے. آپ کی یا آپ کے بچوں کی بہت ضروری ہے. حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر نعوذ باللہ من ذالک لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ پر چسپا کرتے ہیں. ذرا غور سے سننا، توجہ سے، بہت انتہائی اہم ترین باتیں کرنے جا رہا ہوں. صحابہ کرام کو آپس میں ایک دوسرے کے متقابل اور تقابل میں لایا جاتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑے اکابر اور جید صحابہ کرام موجود تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سیدہ عائشہ کی اور دیگر کئی سارے صحابہ کرام. اب صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلاف کو چھیڑ کر صحابہ کرام کے کردار کو اور ان کی شخصیات کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج کل. نعوذ باللہ. ایک گھر میں رہتے ہیں نا ہم لوگ، ایک چھت کے نیچے، ایک چھت کے نیچے رہنے والے باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کے بھائی بھائی کو گھر سے نکال دے، باپ بیٹے کو گھر سے نکال دے، ایک دوسرے کی توہین کریں. اس کا یہ مطلب نہیں. اور پھر ماں باپ کے درمیان ہونے والی لڑائی، اس میں اولاد کو حصے دار بننے کی اجازت نہیں ہے. تو اسی لیے علماء کرام نے مشاجرات صحابہ کا ذکر کرنا سختی سے منع کیا. مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات. اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں ان سے قصاص لیا جائے. اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس کو مناسب نہیں سمجھا. آپ کی خلافت کا آغاز ہوا تھا اور دشمن جو تھے وہ پھیلے ہوئے تھے، غدار لوگ موجود تھے، تو لہٰذا اس وقت قصاص لینا مناسب نہ سمجھا. اس وجہ سے انہوں نے قصاص نہ لیا اور انہوں نے یہ معاملہ بابات کے لیے رکھ لیا. تو اب یہ اختلافات ہوا، اس اختلافات میں جنگیں ہوئیں. اب ان جنگوں کو بنیاد بنا کر نعوذ باللہ من ذالک بعض انجینئر ڈاکٹر کہلائے جانے والے لوگ نعوذ باللہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں. رسول ابو بکر کی علی کی یاد تک ہر ایک صحابی ہمارے سر کا تاج ہے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن پاک کی آیت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یار ہیں، جانثار ہیں، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے. تو جو جنتی ہے، جس سے اللہ راضی ہے، اس سے ہمیں ابھی تو راضی رہنا چاہیے. ہم کیوں ناراض ہو کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ جس سے اللہ راضی. اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے. تو جس سے اللہ راضی ہے اس سے ناراض ہو کر ہم اپنی آخرت برباد کریں، یہ تو بے وقوفی ہے، نادانی ہے. اور ہم نادان اور بے وقوف نہیں ہیں، ہم تو سمجھدار لوگ ہیں نا. تو ہم نادان اور بے وقوف لوگوں کو سنیں نہیں، کیونکہ ہمارے اندر بھی نادانی اور بے وقوفی پیدا ہو جائے گی. اللہ اکبر. ایسے ایسے درندے قسم کے اور درندہ صفت افراد سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں جو صحابہ کرام اور اہل بیت ان کا بھی تقابل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اور پتہ نہیں کیا نتیجہ نکالتے ہیں. اہل بیت کی محبت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی توہین کرنے لگ جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کی اگر فضائل بیان کریں تو اہل بیت کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ایسے افراد ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو ہمارے ایمان کو کھا جانے والے ہیں. اب یہ باتیں ہمیں سمجھنی ہوں گی، جاننی ہوں گی، اور اپنے بچوں کو یہ سب باتیں بتانی ہوں گی تاکہ ان کے عقائد و نظریات کی حفاظت ہو سکے. ابھی ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک ہمیں قبر میں بھی مسلمان رکھے. تو یہ کیسے ہوگا؟
یہ ہوگا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہم اپنے دل میں لیے دنیا سے جائیں، تب تو ہوگا ایمان سلامت، ورنہ ایمان گیا تھا اور ایمان چلا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایمان چلا گیا، کیونکہ ایمان کی کوئی سین تو ہے نہیں کہ جاتے ہوئے ہمیں محسوس ہو۔ بندہ زبان سے کوئی ایسے کلمات نکالتا ہے تو وہ بندے سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ اللہ، تو یہ بڑی مقدس شخصیات ہیں، صحابہ کرام تو وہ مقدس ترین شخصیات ہیں کہ جن کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا، احادیث پہنچی۔ اگر صحابہ کرام کے کردار کو مشکوک بنا دیا جائے تو اس کا مطلب ہے قرآن مشکوک ہو گیا، احادیث مشکوک ہو گئی، تو دین کی بنیادیں ہل گئی۔ تو دین کی بنیادیں ہلانی نہیں ہے، دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ دین اسلام کی بنیادیں ہلانے والی کوشش کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ، صحابہ کرام کے کردار اور اخلاق پر، ان کی شخصیات پر حملہ کر کے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اب علماء حق، علماء اہل سنت سے وابستہ رہ کر علم دین حاصل کرنا ہے اور صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء، بزرگان دین سب کی تعظیم اور تکریم کرنی ہے۔ اسی میں ہماری نجات اور فلاح ہے، کامیابی ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی کنیت ابو تراب ہے۔ ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی والا۔ ایک موقع پر ہمارے پیارے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، آپ کے کپڑوں پر دھول لگی تھی، دھول کو یہ شرف ملا کہ ان کے کپڑوں پر لگی تھی، تو حضرت ہمارے پیارے نبی کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر پکارا سرکار نے، یا ابا تراب، اے مٹی والے، اور پھر سرکار نے مولا علی کے کپڑوں سے مٹی کو جھاڑا ہے، جھاڑتے ہوئے فرمایا اے ابو تراب۔ حضرت مولا علی کو اگر کوئی ابو تراب کہہ کر پکارتا تو حضرت سیدنا مولا علی خوش ہو جاتے، یہ میرے سرکار کی دی ہوئی کنیت ہے، قربان جائے۔ اور سرکار کی دی ہوئی کنیت سے صحابہ کرام اس قدر مشہور ہو جاتے ہیں کہ ان کا اصلی نام معلوم ہی نہیں ہوتا، جیسے ابو ہریرہ، یہ سرکار کی دی ہوئی کنیت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا اصلی نام بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر نام یہی ابو ہریرہ مشہور ہے اور معروف ہے، قربان جائے۔ بلی سے محبت تھی، اس محبت کی بنیاد پر سرکار نے ان کو بلی والا کہہ کر پکارا، ابو ہریرہ۔ تو سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے، کیا شان ہے، قربان جائے۔ تو یہ شخصیات ایسی ہیں کہ مسلمانوں کی پہلی جماعت ہے صحابہ کرام کہ جنہوں نے براہ راست سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی، تعلیم پائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اولاد کو برا کہا جائے، اولاد کی تربیت کو برا کہا جائے تو پھر بات کس پر آتی ہے؟ ماں باپ پہ آتی ہے نا۔ تو صحابہ کرام کی تربیت کی کس نے؟ قربان جائیں ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو صحابہ کرام کو جو برا کہہ رہا ہے تو گویا وہ کس کو برا کہہ رہا ہے؟ کہاں تک جاری ہے بات؟ تو خدا را اپنے ذہن کے دریچے کھولیں، ایسے گندے، فرسودہ، بیکار قسم کے جو افراد ہیں ان کو پرہیز کریں۔ علماء اسی لیے تو کہتے ہیں بد مذہب، بد عقیدہ لوگوں کی نہ تقریر سنیں نہ ان کی تحریر پڑھیں، یہ خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے یہ۔ اب ہم جب کہتے ہیں نا یہ بات تو لوگ کہتے ہیں پابندی بہت لگاتے ہیں علماء، تو پابندی لگاتے اسی لیے کیونکہ علماء جو ہیں وہ آپ کے ایمان کا محافظ ہیں۔ علماء کرام، علماء اسلام ایمان کے محافظ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ دست و بازو بننا، ان کا ساتھ دینا، ان کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا کہ حضرت مولا علی جب اسلام لائے نا تو ان کی عمر تھی 8 سال، اور بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت مولا علی کی عمر تھی 10 سال۔ تو 8 سال، کسی کتاب میں 7 سال کا قول ہے، کسی کتاب میں 10 سال کا قول ہے۔ تو سوال ہے کہ مولا علی اسلام کب لائے؟ اب جب اسلام لائے بچوں میں سب سے پہلے تو اس کے بارے میں پھر علماء کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی کے ساتھ، نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بار بھی حضرت مولا علی نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، ایک بار بھی
زمانے جاہلیت میں بھی اور ایمان لانے سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی کے داماد حضرت مولا علی نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے ان کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے چہرے کو معزز کرے، محترم کرے، جس چہرے نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اور یہی کلمات حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بھی لکھے اور پڑھے جاتے ہیں، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ انہوں نے بھی کبھی زندگی میں زمانے جاہلیت میں نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا ہے اور نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا ہے۔ یہ یار غار و یار مدار حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے، قربان جائے۔ اب ایک بات اور کر کے میں ختم کروں گا، اب سنیے ذرا، حضرت مولا علی کی یار غار و یار مدار حضرت سیدنا صدیق اکبر سے محبت کیا تھی، کیا عالم کا محبت، اب قربان جائے۔ یہ باتیں نا ذہن میں بٹھا لو گے نا تو کبھی بھی گمراہیت کا شکار نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے شیر خدا اسد اللہ، یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ یہ تاریخ الخلفاء میں موجود ہے، یہ بات تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں سب سے زیادہ بہادر صدیق اکبر کی ذات ہے، جو شیر خدا ہے، خدا کا شیر ہے، حیدر کرار ہے، مولا علی ہے، مشکل کشا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بہادر کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ پوچھی گئی وجہ پوچھی گئی، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جو وجہ بتائی، قربان جائے، آپ نے کہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر ڈیوٹی سر انجام کے تھے کہ جس جگہ ڈیوٹی دیتے ہوئے ہم کانپ جاتے تھے۔ ڈیوٹی کیا تھی؟ جب جنگ ہوتی تھی نا، جنگ کے موقع پر کفار جب جنگ ہوتی، اس موقع پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں موجود ہوتے، تو خیمے کے باہر تلوار تانے حضرت سیدنا صدیق اکبر ڈیوٹی دیتے تھے، کوئی کافر خیمے تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بہت بڑی، سب سے بڑی امانت ہے۔ اگر اللہ کے پیارے نبی کی ہم حفاظت نہ کر سکے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو وہاں پر خیمے کے باہر ڈیوٹی دینا، یہ کس نے انجام دی ڈیوٹی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دی۔ یہ حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ بہادر صدیق اکبر ہیں، تو یہ تعریف کے کلمات ہیں یا مذمت کے؟ کس کے کلمات ہیں؟ تعریف کے کلمات ہیں۔ تعریف کس کی کرتا بندہ؟ جس سے محبت ہوگی مجھے اس سے تعریف کروں گا نا میں۔ تو حضرت مولا علی کے دل میں حضرت صدیق اکبر کی کتنی محبت ہے، شیر خدا ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بہادر کون؟ صدیق اکبر۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی حضرت عمر فاروق اعظم سے اور حضرت عمر فاروق اعظم کی حضرت صدیق اکبر حضرت مولا علی سے محبت کا عالم دیکھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک عورت حاملہ ہوئی، اور اس کا جو حمل تھا نا وہ زنا والا حمل تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مولا کائنات تاجدار ولایت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے عمر، اللہ کے پیارے نبی نے اس عورت کو سنسار کرنے سے منع کیا ہے جو عورت حاملہ ہو۔ جب بچہ جن جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد پھر عورت کو سنسار کیا جا سکتا ہے۔ سنسار کا مطلب ہوتا ہے پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا اس شخص کو جس نے زنا کیا۔ اب جب یہ بات سنی حضرت عمر فاروق اعظم نے، تو ان کی زبان سے جو کلمات ادا ہوئے وہ تاریخ کا حصہ بن گئے، قربان جائے۔ وہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان الفاظ کو اگر سونے چاندی سے لکھا جائے تب بھی ان الفاظ کا حق ادا نہیں ہوتا، قربان جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتا نا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنے دور حکومت اور دور خلافت میں فیصلے کرواتے تھے، حضرت مولا علی سے مشورہ لیتے، ان کو مشیر رکھا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی حضرت مولا علی کو مشیر رکھا ہوا تھا، اور حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی حضرت مولا علی کو مشیر رکھا، قربان جائے۔ یہ پتہ چلا اب حضرت عثمان غنی ان سے محبت کا عالم کیا ہے، قربان جائے۔ جب بلوائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہوئے نا، دیوار پھلانگ کے داخل ہوئے، تو دیوار کے باہر شیر خدا کے دو شیر حفاظت کر رہے تھے۔
شیر خدا کے دو شیر تھے جو حفاظت پر مامور تھے. ان شیروں کا نام تھا، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا. کس نے ان کو کھڑا کیا تھا باہر؟ مولا کائنات تاجدار ولایت مولا علی نے کھڑا کیا تھا اپنے شہزادوں کو کہ دیکھو بلوائی جو ہے نا وہ گھر پھلانگ کر عثمان غنی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونی چاہیے، ان کی جان کو خطرہ ہے. تو اپنے دو شہزادے بغیر کسی خوف و خطر کے حضرت مولا کائنات نے حضرت عثمان غنی کے گھر کے باہر کھڑے کیے. پہرے دار قربان جائے. حضرت مولا علی کے شہزادے پہرا دے رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کے گھر کے باہر پہرا دے رہے ہیں. اب جب بلوائی اندر داخل ہوئے اور حضرت عثمان غنی کو معاذ اللہ شہید کرنے پر وہ معاذ اللہ شہید کر ڈالا، تو پھر جب یہ خبر ملی حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو، تو انہوں نے اپنے ایک شہزادے کو تھپڑ مارا اور ایک شہزادے کے گھوسا مارا ہے. گھوسا مارا حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں، اور تیش میں غصے میں آ کے کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے دشمن ان کے گھر میں داخل کیسے ہوا؟ محبت دیکھ رہے ہیں، محبت مولا علی کی عثمان غنی سے محبت کا یہ عالم ہے. یہ باتیں کوئی بتائے گا؟ یہ باتیں وہ تو نہیں بتائے گا جو کالے کپڑے پہننے والے ماتم کرنے والے ہیں، وہ کہاں بتاتے ہیں یہ ساری باتیں. وہ یہ باتیں چھپاتے ہیں اور جو سنی ہوتا ہے نا وہ یہ باتیں بتاتا ہے، حقائق سامنے رکھتا ہے تاکہ ہم ہمارے دل و دماغ میں جو ہے نا غبار ختم ہو. غبار صحابہ کرام کے درمیان ہونے والا جو تقابل ہے اس کا اور اس کی معاذ اللہ توہین، صحابہ کرام کی توہین کا غبار ہمارے دماغ سے ختم. صحابہ کرام کی بڑی محبتیں رہی ہیں آپس میں، اور اس کا تو گواہ قرآن ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، کون تھے ان کے ساتھ؟ صحابہ کرام. وہ کفار پر سخت ہے اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں. تو قرآن گواہی دے رہا ہے، صحابہ کرام کے درمیان محبت الفت کی گواہی قرآن دے رہا ہے. اور یہ جو واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں مستند کتابوں سے، وہ یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مولا کائنات کی صحابہ کرام سے بڑی زبردست محبت رہی. اب حضرت مولا علی کی عثمان غنی سے محبت، پھر حضرت مولا علی کی دیگر صحابہ کرام سے بڑی محبت رہی. اللہ اکبر. تو یہ تمام تر باتیں خدا را ذہن میں رکھیں، یہ تمام تر باتیں اپنے بچوں کو بتائیں، سمجھائیں، سکھائیں. صحابہ کرام کی شخصیت کو پڑھانا بہت ضروری ہے. ہم پتہ ہے کیا فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھ، انگلش وغیرہ ان سب سبجیکٹس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں پتہ ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں انگریز سائنسدانوں کے کارنامے. اب جو چیز بندہ پڑھتا ہے ویسا ہی بننے کی کوشش کرتا ہے. انگریز سائنسدان، ہمارے جو مسلم سائنسدانوں کا کردار رہا وہ چھپا دیا گیا، وہ سامنے نہیں لایا گیا. اور جو انگریز سائنسدان تھے وہ پڑھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو. تو بچے جو ہے وہ کیا بننا چاہیں گے؟ اسی جیسا بننا چاہیں گے. اب بچے کو یہ نہیں پتا کہ وہ غیر مسلم ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، ملحد تھا، وہ کیا تھا، عقیدہ نظریہ اس کا کچھ نہیں پتا. تو خدا را صحابہ کرام اور اہل بیت، اولیاء اور بزرگان دین کی شخصیات کو پڑھانا بچوں کو یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے صحابہ کرام اور اہل بیت کے معمولات کو اپنا کر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ کہا سنا گیا اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بیان کرنے کے دوران کوئی صاحب کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے اللہ مجھے اور ہم سب کو اللہ معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.